بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادہ کر دی وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا، مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام مختلف القبائل سے ہوگا جن کو قوت شہویہ اور غضبیہ بھی لازم ہے کہ جس سے خواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی، پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہے تیری تسبیح و تقدیس تو اس کے لیے ہم ملائک موجود ہیں جن میں قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ فرشتوں کا سوال، چنانچہ ارشاد ہے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کہا فرشتوں نے، کیا تو کرتا ہے زمین میں اس کسی کو جو فساد کرے زمین میں اور بہائے خون، اور ہم تیرے تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ خلیفہ کے یہ مطلب نہیں کہ یہ کے بعد دیگر تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اتجعل اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا، ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا، اور لوگوں میں سب ہی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ فسادی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد بغل وغیرہ کا تو مادہ ہی نہیں۔ باقی ہر مخلوق خون بہانے اور فسادی ہوتے ہیں، اس لیے فرشتوں نے اتجعل کہا تھا، لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ باوجود فسادوں کی بھی جو مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید، عابد، زاہد اور اولیاء، نیکوکار، ابرار اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہیں، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی زمین سے پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس لعین بھی انہی میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور علم و عبادت کے سبب سے جنوں نے ممتاز اور الگ تھا، اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میرے اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا بغیر میرے، اب میں ان کی جگہ قابض اور متصرف رہوں گا۔ پھر عبادت میں زیادہ کوشش شروع کرنی
پھر عبادت میں زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جب آسمان کی طرف دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم الہی پہنچتا تو یہ لعین فرشتوں سے بھی پہلے اس کا کام پہنچتا اور فرشتوں کو ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہ دے گا۔ سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے کہ دل میں حسد جوش کر گیا۔ جنات کئی ہزار سال آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے دنیا پر آباد تھی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ البتہ پیدا کیا ہے انسان کو ہم نے بجھنے والی مٹی سے جو بنی ہوئی تھی کیچڑ سڑے ہوئے سے، اور پیدا کیا جنوں کو پہلے اس سے آگ لو والے سے۔ ابلیس عبادت کی وجہ سے جنات سے جدا ہو کر فرشتوں میں رہتا تھا، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ پیدائش آدم علیہ السلام۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئی زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور شیر نرم سخت میں ایک مشک خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے پاس گئی اور چاہا کہ ایک مشک خاک اٹھائی تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہے گی، نیک اور بد بھی ہوگی، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا کہ الہی زمین تیرے عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئی۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اس طرح خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت وزاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت وزاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشک خاک جو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں پر رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم و فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا جیسے کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گردا گر پھرتے رہنے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازہ کی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاہد وہی لطیفہ ربانی ہو جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہی
وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ادخل ایہا الروح فی هذه الجسد، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاک بدن جو ٹیکرے کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہی زمین پر گر گئی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پر اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بحشت سے ایک مسرع جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔